بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جی آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے آخرت پر ایمان، یعنی کہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس کے اوپر ہمارا جو ہے نا کیا عقیدہ ہے، اور کیسے جو ڈے آف ججمنٹ ہے وہ ہماری زندگی میں اصلاح لا سکتا ہے۔ میرا تو یہ کامل یقین ہے کہ اگر ہم اس عقیدے کو، اس تصور کو ہی صرف اپنی زندگیوں میں بہتر کر لے تو ہماری 90 سے 95% ایون کہ 100% جو ہمارے معاملات ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے میں کچھ بیان کر دوں جی، عقیدہ آخرت پر ایمان بیسیکلی چیز ہے کیا؟ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی طرف جانے کو بھی تیار نہیں ہے، کبھی ہم اس چیز کو سوچتے ہی نہیں، یعنی ہمارے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آتا کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور ایک دن ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے رب کے آگے جو ہے نا وہ پیش ہوں گے۔ تو یہ تصور جو ہے نا ہم اپنی دنیا کے اندر اتنے محو ہیں، اتنے مگن ہیں کہ ہم اس تصور کو اجاگر کرتے ہی نہیں ہیں، نہ اپنی زندگیوں میں، نہ اپنی اولادوں کی زندگیوں میں، اور نہ اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کی زندگیوں میں۔ تو میرا جو ہے نا یہی موقف رہا ہے ہمیشہ سے کہ جو ڈر ہے وہ محبت سے اور نعمتوں کی جو فراوانی کے تصور سے زیادہ جو ہے نا وہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جو آخرت پر ایمان اصل میں ڈر ہے نا، تصور آخرت اصل میں جو ہے نا وہ اللہ کے آگے جواب دہی کا ڈر ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ایک دن قیامت برپا ہوگی اور تمام مخلوقات دوبارہ زندہ کی جائیں گے، اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سو یہ ارکان اسلام کا بنیادی ترین جو ہے نا وہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ تو جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زین لهم اعمالهم فهم یحمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ کیا کرتا ہے زین لہم، تو ہم ان کے اعمال، یعنی جیسے ہمارا تصور ہے کہ ہم ان کے اعمال دنیا میں جو ہے نا خوشنما، یعنی وہ اپنے آپ پر تسلی رکھ لیتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ بالکل بہترین ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جی اولئک الذین لہم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ یعنی اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ جی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی میرا تو آخرت پر یقین نہیں ہے، ہم ہر شخص جو ہے نا وہ کہتا ہے ہاں مرنا ہے، لیکن تصور کیا ہے مرنے کا؟ اصل چیز یہ کہہ دینا، لفاظی کر دینا، ہاں جی ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے جی، لیکن اینڈ میں یہ دل میں بھی ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ ہمارے ہاں جو ہے نا پنجابی کے اندر کہتے ہیں جی ویکھی جاسی، جی اللہ ویکھ لانگے، تو یہ جو ویکھی جاسی ہے نا یہ آپ کو مروائے گی اگر آپ نے اپنے تصور کو، جس تک تو بات نہیں پہنچی نا، جس تک بات پہنچ گئی نا اور اس کے بعد پھر بھی وہ جو ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کے بیٹھا رہا تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرا آپ سے جو ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے تصور کو واضح کیجئے آخرت کے بارے میں۔ جب انسان کو یہ تصور ہو نا کہ ایک دن مرنا ہے تو پھر دولت کی حوث اس کے دل میں نہیں پیدا ہوتی، پھر جو ہے نا مال و دولت کی، جاہ و جلال کی، وہ پھر ایک درہم و دینار کا بندہ نہیں بنتا، اور پھر وہ رشتوں کو، اپنے تمام معاملات کو جو ہے نا وہ آخرت کے تناظر میں دیکھتا ہے کہ کیا میں جو کاروبار کر رہا ہوں، اس کاروبار کے اندر جو میں تھوڑی سی بھی جھول کر رہا ہوں اس میں آخرت میں جواب دوں گا، وہ بچے گا۔ اور جب وہ یہ تصور ذہن کے اندر لے کر آئے گا کہ میں اپنا ماں باپ کے ساتھ، میرا بہن بھائیوں، بیوی کے ساتھ، میرا اولاد کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کے اندر میں اعتدال پسند نہیں ہوں، تو پھر وہ جب آخرت کا تصور ذہن میں لائے گا، جواب دہی کا احساس اس کے ذہن میں ہوگا تو وہ رکے گا۔ تو اس تصور کو اجاگر کیجئے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے؟ یعنی آخرت کا انکار ہوا تھا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تصور واضح کیا نا، قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَلِمْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کہ کہہ دو کہ میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، تمہارے اعمال تمہارے لیے پیش کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ کے لیے تو یہ آسان ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا وہ اجاگر کیجیے، اس تصور کو اجاگر کیجیے۔ اگر آپ اپنے موت کے تصور کو نہیں اجاگر کریں گے تو آپ یقین مانیے اسی ڈگر میں چلتے رہیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے جو ہے نا زندگی سے محبت، دنیا سے محبت، مال سے محبت، اولاد سے محبت، جاہ و جلال سے محبت، رشتوں سے محبت، اپنے عہدے سے محبت نہیں ٹوٹے گی۔ یہ توڑنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جس شخص کا عقیدہ آخرت تصور واضح نہیں ہے وہ کبھی بھی اعمال کی برائیوں کو جو ہے نا وہ نہیں جانچے گا اپنے آخرت کے اعمال کے حساب سے۔ تو دیکھیں نا، جن لوگ، اللہ نے قرآن کے اندر واضح بیان کر دیا
کہ جو لوگ جو ہے نا میرے باتوں پر اور میرے ان اعمال پر یقین نہیں رکھتے ہیں، میں نے جو ان کو احکامات دیے ہیں اور جو میں نے ان کو اعمال کرنے کے لیے دیے ان پر یقین نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا آخرت میں؟ خسارہ۔ وہ بلائیں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے کہ ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، لیکن نہیں ملے گا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا وَأَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جو کتاب جب رکھ دی جائے گی ان کے سامنے نامہ اعمال کی، تو جو جرم کرنے والے ہیں وہ اللہ سے ڈرے ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ آپ یقین کیجئے وہ یہ کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری خرابی۔ یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ نامہ اعمال ان کے سامنے اس طرح جو ہے نا وہ ریکارڈڈ صورت میں پیش کیا جائے گا کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہے گا کہ تمہارے رب نے تم پر ظلم نہیں کیا، یہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے حاضر ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس عقیدہ، اس تصور کو جو ہے نا اپنے بچوں میں، اپنی اولادوں میں اجاگر کیجئے۔ قرآن پھر وہ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال و دولت کی لالچ جو ہے نا یہ ان کو قبروں تک لے آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَا يُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ كَلَّا لَا يُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ اللہ نے 2 دفعہ کہا حطمہ کا ذکر کیا۔ کن لوگوں کے لیے حطمہ؟ انتہائی دردناک آگ ہے وہ۔ تو آپ بچائیے اپنے گھر والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آپ جب تک، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کا جو ہے نا فتنہ مال ہے، تو آپ جب تک مال کے تصور کو جو ہے نا آخرت کے تناظر میں نہیں پرکھیں گے، مال فتنہ بن جائے گا، مال آزمائش بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کو جو ہے نا وہ 3 اگر سونے کی وادیاں دی جائیں تو وہ اگلی وادی کا بھی جو ہے نا وہ خواہش رکھے گا، صرف قبر کی مٹی جو ہے نا وہ اس کی خواہش کو، اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ تو میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اوپر جو ہے نا وہ یقین کامل رکھنے کی اور آخرت کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہی جو ہے نا موقف ہے کہ میں جتنا جو میرے الفاظ ہیں کسی کے لیے جو ہے نا وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، یا کسی کے دل میں وہ ایک زور جو ہے وہ ایک گناہوں کا وہ ٹوٹ جائے، تو میرے لیے جو ہے نا میرا کام ڈن ہوگا، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں اللہ اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی تمہارا کام ہے پہنچا دینا، وہ چاہے تھوڑے میڈیم تک پہنچے زیادہ میڈیم تک، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ تو میری آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ تبلیغ کے تصور کو جو ہے نا بالکل یہ عام نہ سمجھیے۔ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے آفیسز میں، اسکول، یونیورسٹی، کالجز میں، جہاں جو ہے آپ کا ہاتھ چلتا ہے، آپ کا زور چلتا ہے، آپ اللہ کا احکام اور اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔